بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ملک کے غریب ترین طبقات کے لیے ایک سہارا سمجھا جاتا ہے، ایک بار پھر سنگین الزامات کی زد میں ہے۔ تازہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق صرف ایک مالی سال میں 25 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد نااہل افراد کو ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ حیران کن طور پر قریباً 5,500 کیسز میں ایک ہی شخص کو مختلف خواتین کا شوہر ظاہر کیا گیا، جبکہ ہزاروں سرکاری ملازمین اس امداد سے مستفید ہوتے رہے۔ تازہ آڈٹ کے مطابق 12,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ان کے اہل خانہ کو 515 ملین روپے ادا کیے گئے، حالانکہ وہ واضح طور پر نااہل تھے۔ ان سرکاری ملازمین میں گریڈ 16، 17 کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین بھی شامل ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو باقاعدہ جائیداد اور گاڑیوں کے مالک ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں، اس سے قبل 2023 میں بھی 19 ارب روپے سرکاری ملازمین میں غیر قانونی طور پر تقسیم کیے گئے۔ اس وقت بھی انکشاف ہوا تھا کہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران تک یہ رقم اپنے اہل خانہ کے نام پر وصول کرتے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے پروگرام میں ہو رہا ہے جس سے شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف کرپشن نہیں بلکہ ایک گہرے سسٹم فیلئر کی علامت ہے، جہاں نہ مؤثر ویریفیکیشن ہے، نہ اداروں کے درمیان ڈیٹا کا درست تبادلہ اور نہ ہی احتساب کا کوئی واضح نظام۔ ایک طرف حکومت اسے سماجی تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتی ہے۔ گزشتہ سال کے 716 ارب روپے کے بجٹ میں 17% اضافہ کر کے اس سال BISP کے لیے 838 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو دوسری طرف یہی پروگرام مالی بے ضابطگیوں کی مثال بنتا جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ پروگرام لاکھوں خاندانوں کے لیے سہارا بنا، مگر ناقدین کی اس دلیل میں بھی وزن ہے کہ ایسے پروگرام نہ صرف کرپشن کا راستہ کھولتے ہیں بلکہ افراد کو خود روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے بجائے مستقل طور پر ریاستی امداد پر انحصار کا عادی بھی بنا دیتے ہیں۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیوں ہم ڈیٹا بیس پروگرام میں مؤثر نگرانی اور شفاف نظام قائم نہیں کر سکے، اور سب سے اہم سوال کہ سالانہ اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود غربت کا دائرہ کار کم ہونے کے بجائے بڑھتا کیوں جا رہا ہے۔ اسی پر پینل کے لیے سوال رکھیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، 25 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں، ڈیٹا بیس میں سنگین غلطیاں، ہزاروں سرکاری ملازمین بھی امداد لینے والوں میں شامل، کیوں ہم 18 سال میں منظم اور شفاف نظام نہیں بنا سکے؟ رضا رومی صاحب، اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے پروگرام کو۔ 2008 میں 1.7 ملین خاندان تھے جو مستفید ہو رہے تھے، آج 2026 میں وہ 12 ملین خاندان ہو گئے ہیں۔ کرپشن بھی دیکھیں تو اسی حساب سے بڑھتی گئی، اس کا مجموعی حجم بھی کہا جائے بڑھتا گیا، مگر اتنا ہی یہ کرپشن کا شکار ہے، اتنا ہی کیا معاشرے کے اندر ایک طبقے کو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے کہ وہ خود ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیے عائشہ، جہاں تک تو یہ الزام یا تنقید آتی ہے کہ یہ بھکاری بنا رہے ہیں اور ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں، تو یہ تو میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ دنیا بھر میں اس طرح کے انکم سپورٹ پروگرام یا کیش ٹرانسفر پروگرام جو ہے وہ متعدد ملکوں میں چل رہے ہیں اور ان کے بینیفٹس آ رہے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ طریقہ ہے کہ جب آپ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور جن معاشروں میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہو رہی IMF کے پروگرام متواتر چل رہے ہیں، اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے سب سے غریب طبقات کو، تو ان کو کشن دینے کے لیے، ان کو سوشلی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے انکم سپورٹ پروگرامز جو ہیں ویری ویلڈ پوائنٹ رضا رومی صاحب، مگر پھر وہی دنیا اس نظام کو ڈسپلن اور فیئر بھی بناتی ہے کہ جس کا حق ہے اس تک حق پہنچے، مگر یہاں ہر سال اگر اربوں کی کرپشن کا اضافہ ہو رہا ہے تو پھر تو سوال اٹھے گا۔ تو اب سوال یہ، جو اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کی ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ شفاف ہے یا نہیں۔ دیکھیے، جب یہ شروع ہوا تھا، ابھی تقریباً 20 سال ہونے کو ہے یا 18 سال تو ہو چکے ہیں، تو اس میں شروع میں تو یہ اس کے باقاعدہ سروے ہوتے تھے، اور بعد میں جو اس کی ایویلیوشنز بھی ہوئیں اور دیگر جو غیر ملکی اداروں نے بھی ایویلیوشنز کی، ان میں تو بالعموم ماں سوائے چند ایک بے ضابطگیوں کے اس کی رپورٹ اچھی آتی رہی، لیکن بتدریج یہ جو رپورٹس ہیں ان میں یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس میں جو لوگ مستحق نہیں ہیں ان کو مل رہا ہے، یا یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن یا سروے میں غلطیاں ہیں۔ تو دیکھیے، اس کی تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ بالکل جو اس کی BISP کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب تک اس کی باقاعدہ تحقیقات نہیں ہوگی تو یہ الزام تراشی کا ذریعہ ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی غریب کی مدد ہو جائے یا سبسڈی مل جائے تو سب سے زیادہ مگر یہ الزام سے زیادہ سر انہی کی ہی آڈٹ کی رپورٹ ہے جو کہ 23 کا بھی میں نے حوالہ دیا اور اب یہ 24-25 کا بھی حوالہ ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، اتنا بڑا فلیگ شپ پروگرام سیاسی
اونرشپ والا پروگرام بھی اگر غیر منظم غیر شفاف ہے تو کسے پھر ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ بیوروکریسی ہے, سیاسی قیادت ہے, یا پھر وہ سسٹم ہے؟ عائشہ, سب سے پہلے اس پروگرام کے بارے میں جو سب سے بڑا فیلئر ہے, جو سب سے کمزوری ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ جس میں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن پاکستان کے ہر ایکٹیویٹی میں ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ شروع ہوئے تھے BISP کے اندر, اور بے شک وہ نمبر بڑھتا گیا جو رجسٹریشن ہوئی, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ شروع میں جب آئے تو 3 4 5 سال میں ان کو نکالنا پڑا یا نکل گئے کیونکہ وہ بہتر ہو چکے تھے. بالکل. اور اگر وہ بہتر نہیں ہوئے اور وہ صرف اور صرف اسی پہ بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ بھیک کا پروگرام ہے, یہ بیکاری بناتا ہے. تو اس لیے یہ فرق کرنا پڑے گا. وہ پروگرام جو کہ ڈاکٹر یونس نے شروع کیا, شہزاد صاحب ایک یہاں پہ بات آپ ایڈ کیجیے اپنے انالیسس میں. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو ایسا چھوٹا کیش ریلیف دے کے کوئی کسی نے گرو کیا ہو یا ڈیولپ ہوا ہو. ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے. یہ صرف زندہ رکھنے کا ہے کہ آپ زندہ رکھیں اس شخص کو, آپ اسے گرو نہیں کریں. تو اس لیے اس سے ڈیٹا بیس بڑھانا ضروری نہیں ہوتا. لوگوں کو اتنا پیسہ دیں, اتنی مدد کریں اور ان کو اس میں سے نکالیں, یہ ضروری ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ نہیں کہ ان کو آپ نے 3 مہینے بعد 13,000 روپے پکڑا دیے تو ان کی زندگی گزر گئی. ظاہر ہے وہ کچھ اور بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. میرے گھر کے اندر میرا واسطہ ایسے چند افراد سے ضرور پڑتا ہے جو کہ سب حقدار ہیں. ان میں سب سے کمال کس کا ہوتا ہے؟ سب سے کمال ایک شخص کا ہے جو کہ اس کے اندر رجسٹریشن کروا چکے ہیں. باقی 2-3 کیوں نہیں کروا پاتے؟ اس لیے نہیں کروا پاتے کہ ان کے پاس کوئی جیک نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں. جو کروا پاتا ہے, اور وہ ایسے ہے جیسے کہ سر پہ پتہ ہے, کام وہی ہے, وہ بھی کام کرتے ہیں, سب کام ایک ہی کرتے ہیں, لیکن غریب سب اتنے ہی ہیں, سب کے سب حقدار ہیں, لیکن کام صرف ایک کا ہوا. کیسے ہوا؟ اس کا اپنا کمال ہے یا اس کا کمال ہے جو کرنے والے کا ہے. اسی لیے تو 5,500 لوگوں کا ایک خامد ہے نا, جو کہ ہمارے ریکارڈ کے اندر. یہ تو آج تک سنا تھا کہ گاڑیاں ایک ہی گاڑی یا موٹر سائیکلیں کسی ایک رجسٹریشن پہ ہوتے ہیں, یہ کام بھی BISP نے کر کے دکھایا ہے. دوسرا فائنل میں بتاؤں, دیکھیے میرا پہلا پوائنٹ, اور یہ میں بارہا رضا رومی صاحب سے میں پورا ایگری کرتا ہوں, جہاں ضرورت ہو وہاں ہیلپ کرنی چاہیے, لیکن بارہا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو یہ بات میں بولوں کہ یار ان میں سے نکالے کتنے ہم نے, اور آنے دو, اور بھی غریب آئیں گے نا, تو ان کو موقع دو, ان کو باری دو, لیکن جو ہم ڈالتے ہیں ان میں سے کتنوں کو نکالتے ہیں, یہ ہمارا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اچھا, ایک فائنل چیز, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جب یہ سٹارٹ ہوا نا یہ انٹرنیٹ کا معاملہ سارا کچھ, اور یہ ڈیٹا اور یہ وہ وغیرہ, اس زمانے میں جو سب سے بڑا کہ گاربیج ان ڈالو گے تو گاربیج ہی باہر نکلے گا. تو آپ نے گاربیج اندر ڈالا ہوا ہے اور گاربیج ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, کرپشن کی شکل میں, ان لوگوں کی شکل میں, اس طرح کے رپورٹس کی شکل میں اور آڈٹس کی شکل میں, جو کہ آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں. سسٹم آف سسٹمز, اگلے 2 سال کے لیے میں بتا دوں شہباز شریف صاحب کو, ایک سسٹم آف سسٹمز بنائیں جس میں انسانوں کی, یعنی کہ ہیومنز کی, پاکستانیوں کی جو نا ہینڈ سے انپٹس وہ ختم ہو جائیں, آپس میں اس طرح سے ہر چیز جڑی ہو, ڈیجیٹائز ہو, کہ کسی انسانی عمل کو نکل جانا چاہیے. صرف میں BISP کی بات نہیں کر رہا, بینکوں کو ملاؤ, ہر چیز کو ملاؤ, دکانوں کو ملاؤ. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا سر اس بجٹ کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب, یقیناً یہ خبر پوری آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. 2019 میں وفاقی کابینہ کو ہدایت دی گئی تھی کہ سرکاری ملازمین, ان کی فیملی اس پروگرام سے واضح طور پر خارج ہے. 7 سال بعد بھی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ حصہ ہیں اور تاحال پیسے لے رہے ہیں. واقعی نظام کے لیے اتنا مشکل ہے چند ہزار لوگوں کو پکڑنا, یا ایک ادارہ یا نظام جو 8 10 12 سال پہلے کھڑا کیا گیا ہو اس کو آپ شفافیت سے چلا لیں؟ عائشہ, میرے نانا کی ایک لائبریری تھی, تو میں 1940 کی دہائی کے اخبار اور میگزین دیکھ رہا تھا اور بزرگوں کے کارناموں پہ حیران رہ گیا. بحثیں ہو رہی تھی کہ فلاں مولانا زکوٰۃ کے پیسے کھا گیا, فلاں مولانا مدرسے بنانے کے پیسے جمع کیے وہ کھا گیا, فلاں بزرگ نے ترکوں کی مدد کے لیے پیسے جمع کیے اور وہ کھا گیا. نیت وہی برقرار ہے. اب آپ کو صلاحیت کی بات بتا دیتا ہوں. مجھے اپنے گاڑی کے ٹوکن پے کرنے ہیں, اس کے لیے اسلام آباد شہر کا ایپ مجھے لگانا ہے, کیونکہ اس سے وہ نمبر جنریٹ ہوگا جس پر میں پے کر سکوں گا. میں 2 دن سے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ گول گول گھوم رہا ہے. اور پھر میں نے جب شکایت کی, ای میل بھیجی, دیکھیے جی اچھا, اب شکایت کرنے کے لیے جو اس میں ای میل ہے اس پر میں نے ای میل بھیجی, تو ای میل واپس آئی کہ آپ نے جہاں ای میل بھیجی ہے ان کا جو سٹوریج ہے وہ فل ہو چکی ہے, مزید ای میل وہ ریسیو نہیں کر سکتے. یہ صلاحیت ہے. 19ویں صدی کی صلاحیت پر
آپ 21ਵੀं صدی کے نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ حکومت صلاحیت بہتر کرنا چاہتی ہے اور نہ حکومت چلانے والوں کی نیت ٹھیک ہے. یہ جو 6000 لوگوں کی 6000 خواتین کا ایک شوہر ہے, 5,500 ہے. ممکن ہے کہ آج کل کے ڈیٹا بیس میں 5,500 کر لیں, 3,000 کر لیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے آج کل کی ڈیٹا بیس میں کہ ڈپلیکیٹ ہو بھی سکے؟ سر اس سسٹم میں ممکن ہے جہاں پہ سسٹم گول گول گھوم رہا اور کہے کہ ہم مزید ای میل ریسیو نہیں کر سکتے, پھر وہ سسٹم ایسے کام کرے گا. یعنی سسٹم, اگر سسٹم چلانے والا خود یہ کرنا چاہ رہا, یہاں پہ تو واضح طور پہ پیسے نکالے گئے ہیں. درست ہو گیا. گورنمنٹ کے لوگوں کو پیسہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیدھا سیدھا کرپشن کا کیس. ٹھیک ہو گیا صاحب. عامر صاحب, تیسری دنیا کے ممالک روزگار کے مواقع فراہم کر کے غربت کا خاتمہ کریں. یہ جو ہمارے یہاں تھوڑا سا کیش دے کر معاملات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی افادیت ہے جہاں پہ ٹیکس پیئر کا 850 ارب آپ فکس کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر کوئی فیئرنس سے بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتے؟ اوکے عائشہ, ویری کوئکلی دیکھیں, جب بھی کوئی کہیں پر پیسہ لگانے کی کوشش کرتا ہے نا, سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر کاروبار کرنے کی قیمت کیا ہے, کاسٹ آف بزنس کیا ہے. عام طور پہ اس کے اندر کاسٹ آف کیپٹل شامل ہوتی ہے اور ٹیکسز کی جو رجیم ہے وہ شامل ہوتی ہے, اور پھر وہاں کا ڈیولپمنٹ کلچر جو ہے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے. کہیں پہ کام جلدی ہو جاتے ہیں, کہیں پہ کام کم ہو جاتے ہیں. پاکستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کاسٹ آف بزنس کے اندر ایک اور ہیڈ ہوتا ہے, اور وہ ہے کاسٹ آف کرپشن. اور اس کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی نے بھی یہاں پر سرمایہ کاری کرنی ہے تو اس کو وہ اس سے نظر انداز نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ ایک ایڈیشنل کاسٹ یہاں پر بھی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے نا, لیٹس پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو. یہ 25 ارب کا آپ نے ذکر کیا, 25 ارب روپیہ کھایا پیا گیا اس کے اندر. اب اگر یہ آپ اوور آل بجٹ پروویژن کے اگینسٹ دیکھیں تو یہ کچھ 3.5% بنتا ہے. پاکستان کے اندر ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی معاملے کے اندر جس کے اندر سرکار انوالوڈ ہوتی ہے اس کا کم سے کم بھی اگر وہ بہت ہی شریفانہ حرکت بھی کرے تو 10 سے 15% جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اور اگر آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ 3.5% بھی نہ ہو, تو پھر عائشہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل کاسٹ میں بدل جاتی ہے, کیونکہ پھر آپ کو ان 12,000 سرکاری ملازمین کو فارغ کرنا پڑے گا جو کہ اس کرپشن کے مرتکب ہوئے, اور یہ پولیٹیکل کاسٹ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 10% کی بجائے 3.5% پہ گزارا کر لو اور چلاتے رہو. زبردست. عامر احمد خان صاحب, آپ کی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم اس بزنس میں جو کرپشن کاسٹ ہے وہ 3.5% قوم کو پڑ رہی ہے.